یہودیوں میں جب کوئی توبہ کرتا تو وہ خود کو قتل کر کے سمجھتا کہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے، اور نصارہ میں سے جب کوئی ارادہ کرتا کہ بہت گناہ ہو گئے مجھے توبہ کرنی چاہیے، وہ چرچ کے پوپ کے پاس جاتا اور جا کر کہتا مجھے توبہ کرنی ہے، تو پادری اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا کہ اتنے پیسے دو، پھر میں تمہیں اشنان کرواؤں گا، غسل کرواؤں گا، دعا کروں گا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ اتنی خدمت کر دیتا پادری صاحب کی، تو پادری کہتا جاؤ معاف ہو چکے ہو۔ یہ انداز تھا لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا۔ امت محمدیہ کی کیا شان ہے کہ جب اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اسے نہ کسی مولوی کی خدمت کی طرف جانے کی ضرورت ہے، نہ کہیں اور، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لے، جو کر لیا اس پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، توبہ کرے، نیکی کے کام کرے، کسی کا حق مارا ہے اسے واپس لوٹا دے، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ سے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے اپنے رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ آپ کا بھائی آپ کے پاس موجود نہیں، اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس دعا کرنے سے اللہ آپ کو بھی عطا فرماتا ہے اور آپ کے بھائی کو بھی عطا فرماتا ہے۔ مائیں مصلے بچھا کر اس پر بیٹھ کر اپنی اولاد کی ہدایت کی دعا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتی ہے۔ تو یہ دین کتنا پیارا دین ہے، جس میں صرف اللہ کے سامنے آ کر، سجدے میں گر کر، سچے دل سے زبان سے معافی مانگ کر زندگی بھر کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی شیطان کے اس وسوسے کا شکار نہ ہو کہ میرے گناہ بہت ہو گئے، میں کیسے معاف ہوں گا۔ معافی کے لیے شرط ہے کہ سچی توبہ کرے، گناہ کو چھوڑے، نہ کرنے کا عزم کرے، ندامت ہو جو کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کر دے، اور پھر اس گناہ کے بعد نیکی کرے تاکہ اللہ زندگی بھر کے ان خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔